آپ کے باپ دادا انگریزوں کے نوکر تھے۔ آپ کو پتہ ہے انگریز ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انگریز ان کے اوپر سامان لاتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے تھے، اور جب مطلوبہ مسافت طے کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچتے تھے تو پتہ ہے کیا ملتا تھا؟ انگریزوں کا بچا کھچا کھانا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انگریزوں نے 100 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور کتنے لاکھ انگریز ہندوستان میں رہے ہوں گے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چلے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے لیے کتنے ہندوستانی فوج میں بھرتی ہوئے تاکہ ان کی خدمت کر سکیں، تاکہ ان کی غلامی کر سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ علماء دیوبند اور علماء بریلی کا انگریزوں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہی ساری کہانی میں کھولنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی میرا اور آپ کا ساتھ قائم رہ سکے۔ اے عظیم قوم، آپ کے آبا و اجداد جب انگریز کا سامان اٹھا کے کئی دنوں کی مسافت کے بعد مطلوبہ جگہ پہ پہنچتے تھے تو انگریز خوش ہو کے انہیں 1 روپیہ عطا کیا کرتا تھا۔ آپ کے آبا و اجداد نے انگریزوں کی نوکریاں کی، تنخواہ لے کر اپنے ہی لوگوں سے لڑتے رہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر 100 سال حکومت کی۔ اس دوران کبھی بھی انگریزوں کی مجموعی تعداد 25,000 سے زیادہ نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آبا و اجداد ہی اپنے لوگوں کو کاٹتے رہے۔ انگلینڈ میں ایک امیگریشن رجسٹر ہے جس میں برطانیہ سے ہندوستان جانے والے 15,447 فوجیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 3 لاکھ ہندوستانی تھے جو انگریزی فوج میں بھرتے ہوئے، بنگال رجمنٹ، پنجاب رجمنٹ، بلوچ رجمنٹ۔ انگریزوں نے بنائی برے صغیر کے بھوکے ننگے 2-4 روپے ماہانہ وظیفے پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کے خلاف انگریزی فوج میں 90% ہندوستانی تھے۔ غداری کرنے والا بھی میر جعفر ہی تھا۔ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کے خلاف 4 جنگیں لڑنے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آبا و اجداد۔ پنجاب میں رنجیت سنگھ انگریزوں کو مشکل وقت دکھا رہا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اس کے خلاف جہاد پر لگا دیا۔ سید احمد اور شاہ اسماعیل دہلی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے بجائے بالاکوٹ سکھوں سے لڑنے پہنچ گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود کس کا استعمال ہوتا تھا؟ انگریزوں کا۔ انگریز دارالعلوم دیوبند کے سالانہ دورے کرتا تھا۔ اکابرین دیوبند کو وظائف دیتا تھا۔ اکابرین بریلی اور اہل حدیث بھی حکومتی وظیفے لیا کرتے تھے۔ کیا آپ کو پتا ہے اسلام کی ہندوستان میں آمد سے پہلے 1500 سالوں میں پوری دنیا میں اتنے پیر، دستگیر، ولی، محدث، مجدد، کتب یا مفسر پیدا نہیں ہوئے جتنے انگریز کے 100 سالہ دور میں برے صغیر میں پیدا ہوئے تھے؟ جانتے ہیں کوئی اڑتا رہا، کوئی لمحے میں غائب ہو کر مدینے پہنچ جایا کرتا تھا، کوئی غوث اعظم کے نام پر لطائف گڑھتا، کوئی لال شہباز قلندر کو پرواز کرواتا رہا۔ کسی نے نبی کے نور یا بشر پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، کسی نے حیات و ممات پر مسلمانوں کو دست و گریباں کیا، کسی نے ولادت پر جشن منایا، کسی نے شہادت امام حسین پر ماتم کیا۔ یہ سب انگریز وظائف دے کر اپنی سلطنت کو دوام بخشنے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے کرواتے رہے۔ میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں، پتہ آپ کون سی قوم ہے؟ آپ ایک ایسی قوم ہے جس کے مذہبی پیشوا خود تو دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر آپ کو غربت و افلاس کے فائدے بتا کر جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں۔ آپ کے حکمران بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، مگر آپ کے نچلے طبقے کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں انصاف بکتا ہے، طاقتوروں کے لیے علیحدہ قانون اور غربا کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ آپ ایک ایسی قوم ہے جو قرآن کو اپنی کتاب مانتی ہے پر عمل کے لیے انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پر یقین رکھتی ہے۔ آپ کے قاضی کرپٹ ہیں تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ آپ ایک ایسی قوم ہے جو اپنی فوج کو اپنا پیٹ کاٹ کر پالتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہماری حفاظت کرو۔ آپ ایک ایسی قوم ہے جو لمبی لمبی دعائیں اور بد دعائیں کرتی ہے، مگر آپ کا عملی کردار۔ آپ ایک ایسی قوم ہے جہاں حرام خور عزت دار کہلاتے ہیں اور محنت کر کے کھانے والے کمی کمی۔ آپ سیاستدانوں کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹتے ہیں۔ آپ ایک ایسی قوم ہیں جو رہتے تو اس ملک میں لیکن اگر موقع ملا تو دوسرے ملکوں میں بسنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔